کیا آپ نے کبھی ایسا شہر تصور کیا ہے جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کی شور کے بجائے درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے، جہاں فضائی آلودگی سے پاک ہو، جہاں توانائی سورج اور ہوا سے حاصل کی جائے اور لوگ چند منٹ کی پیدل مسافت میں اپنی روزمرہ ضروریات پوری کر سکیں؟ چند سال پہلے یہ تصور ایک خواب لگتا تھا، لیکن آج دنیا کے کئی ممالک اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، بڑھتی ہوئی آبادی اور آلودگی کے مسائل نے دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ نئے طرز کے شہر بنائے۔ اسی لیے اب دنیا بھر میں ماحول دوست یا گرین سٹی ماڈلز پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں تقریباً کئی نئے منصوبے اور تحقیقات سامنے آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ مستقبل کے شہر کس طرح ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں، پہلے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ دنیا میں ماحول دوست شہر کے تصور کی ایک نمایاں مثال مصدر سٹی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں قائم اس شہر کو دنیا کے سب سے جدید ماحول دوست منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں توانائی کا بڑا حصہ شمسی توانائی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عمارتیں اس انداز میں بنائی گئی ہیں کہ وہ کم سے کم توانائی استعمال کریں، اور شہر کے اندر گاڑیوں کے استعمال کو محدود رکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے منصوبے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے تقریباً 70% کاربن ڈائی آکسائڈ شہروں سے خارج ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر ماحول دوست بن جائے تو عالمی سطح پر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اگر یورپ کی بات کی جائے تو یورپ میں بھی ماحول دوست شہروں کے کئی نئے ماڈلز سامنے آ رہے ہیں۔ ڈنمارک کا دارالحکومت کوپن ہیگن اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس شہر نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ چند سالوں میں دنیا کا پہلا کاربن نیوٹرل شہر بننے کا ہدف رکھتا ہے۔ یہاں سائیکل چلانے کو انتہائی فروغ دیا گیا ہے اور شہر کے تقریباً نصف آبادی روزانہ سائیکل کے ذریعے سفر کرتی ہے۔ اس طرح فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک نیا شہری ماڈل متعارف کرایا گیا ہے جسے 15 منٹ سٹی کہا جاتا ہے۔ اس ماڈل کا بنیادی خیال یہ ہے کہ شہریوں کو اپنی زندگی کے تمام ضروری سہولیات جیسے اسکول، ہسپتال، مارکیٹ اور پارک 15 منٹ کی پیدل یا سائیکل مسافت میں مل جائیں۔ اس سے نہ صرف ٹریفک کم ہوتی ہے بلکہ آلودگی میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں کئی تحقیقاتی رپورٹس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مستقبل کے شہر صرف جدید عمارتوں پر مشتمل نہیں ہوں گے بلکہ ان میں قدرتی ماحول کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس تصور کو نیچر بیسڈ سٹی پلاننگ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت شہر میں زیادہ درخت لگائے جاتے ہیں، پارک بنائے جاتے ہیں اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے نظام بنائے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ایشیا کی تو ایشیا میں بھی ماحول دوست شہروں کے کئی بڑے منصوبے جاری ہیں۔ چین نے گزشتہ چند سالوں میں اسپنج سٹی منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت شہروں کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ وہ بارش کے پانی کو جذب کر سکیں۔ اس سے سیلاب کے خطرات کم ہوتے ہیں اور پانی کے ضائع ہونے سے بھی پانی بچ جاتا ہے۔ اگر ایک اور اہم دلچسپ مثال جنوبی کوریا کے شہر سونگدو کی ہے۔ یہ شہر جدید ٹیکنالوجی اور ماحول دوست ڈیزائن کا امتزاج ہے۔ یہاں کچرا جمع کرنے کے لیے ایک خودکار نظام ہے جہاں زیر زمین پائپوں کے ذریعے کچرے کو ری سائیکلنگ مراکز تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف صفائی کا مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ ٹرکوں کے استعمال میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحول دوست شہروں کے ماڈلز صرف ترقی یافتہ ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ترقی پذیر ممالک بھی اب اس طرف توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں شہروں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق 2050 تک دنیا کی تقریباً 70% آبادی شہروں میں رہنے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر ماحول دوست نہ ہوئے تو آلودگی، ٹریفک اور توانائی کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ اس لیے جدید شہری منصوبے بندی اور اب گرین ٹرانسپورٹ کو بھی مزید اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس میں الیکٹرک بسیں، سائیکلز، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر نظام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اب پٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کو مرحلہ وار ختم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ اگر بات کریں ماحولیاتی ماہرین کی تو ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحول دوست شہروں کا ایک اہم پہلو گرین بلڈنگز ہیں۔ یہ عمارتیں اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ کم توانائی استعمال کریں اور قدرتی روشنی اور ہوا سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ کئی عمارتوں کی چھتوں پر باغات بھی بنائے جا رہے ہیں جو درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ماڈل واقعی دنیا کے تمام شہروں میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟
کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شہر کی جغرافیہ اور معاشی صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی ماڈل ہر جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تاہم ان تجربات سے سیکھ کر مختلف ممالک اپنے حالات کے مطابق ماحول دوست شہری منصوبے بنا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ماحول دوست شہر صرف حکومتوں کے منصوبوں سے نہیں بنتے، بلکہ اس میں شہریوں کا کردار بھی اہم ہوتا ہے۔ اگر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، توانائی بچائیں اور درخت لگائیں تو شہر زیادہ تیزی سے ماحول دوست بن سکتے ہیں۔ آج دنیا کے کئی ممالک یہ سمجھ چکے ہیں کہ مستقبل کے شہر صرف بڑے اور جدید نہیں بلکہ پائیدار اور ماحول دوست ہونے چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں نئے شہری منصوبوں میں اب ایک ہی سوال سب سے اہم بن چکا ہے کہ ہم ایسے شہر کیسے بنائیں جہاں ترقی بھی ہو اور ماحول بھی محفوظ ہو، کیونکہ اگر شہر ماحول دوست بن جائے تو نہ صرف آلودگی کم ہو سکتی ہے بلکہ انسان اور قدرت کے درمیان توازن بھی دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وہ راستہ ہے جو مستقبل کی دنیا کو زیادہ صاف، صحت مند اور محفوظ بنا سکتا ہے۔